سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے سوشل میڈیا پر چلنے والی کمپین کی تردید کر دی۔ سفارتخانہ تمام تر حالات میں کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے اور کمیونٹی مسائل سے واقف ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر 2 ڈیتھ باڈیوں کی ویڈیو وائرل کی گئی تھی، جس میں ایک ڈیتھ باڈی گھر میں لاوارث دکھائی گئی، جبکہ دوسری گاڑی کے اندر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کمیونٹی میں سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی، جس میں ان کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا۔ آج اس کے جواب میں راجہ علی اعجاز نے کہا کہ تمام ڈیتھ باڈیاں ہسپتال کے اندر ہیں اور سفارتخانہ مکمل طور پر ان کے ورثاء سے رابطے میں ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ ہسپتالوں کے مردخانے بھرے جانے کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن ہم مسائل کو بھرپور طریقے سے حل کر رہے ہیں۔ کل کی فلائٹ میں 20 ڈیتھ باڈیاں بھیجی جائیں گی اور 6 تاریخ والی فلائٹ میں بھی ڈیتھ باڈیاں بھیجی جائیں گی۔ ہم سب ڈیتھ باڈیاں احترام کے ساتھ پاکستان بھیجیں گے اور اس وقت سفارتخانہ کا عملہ بھرپور طریقے سے کمیونٹی کی خدمت کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان اور سعودی عربیہ میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں، سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کی مکمل تردید کرتا ہوں۔ ہم نے اپنے کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے اور کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سفیر پاکستان سعودی عربیہ میں ہوں۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں بزرگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں ان سب پاکستانیوں سے، چاہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یا پاکستان میں، جن کے پیارے یہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس وبا کے سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آپ سب کو صبر عطا کرے۔ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کچھ میتوں کے سلسلے میں، جو منظر دیا جا رہا ہے یا جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ گھروں میں پڑی ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور سفارت بالکل لا علمی کا اظہار کر رہی ہے ان کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ سفارت کے علم میں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ پرابلم کیا کریٹ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا عملہ کوشش کر کے بر وقت ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ بھی لاش ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جی جلد از جلد اس لاش کو ایسی مقام پہ منتقل کیا جائے، سرد خانے میں منتقل کیا جائے جہاں پہ وہ ایٹ لیسٹ سیفٹی کے ساتھ، وہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، وہ سیکیور ہو جائے۔ لیکن پرابلم یہ ارائز ہو رہا ہے کہ جو مورچریز ہے ہاسپٹلس کے اندر یا پرائیویٹ مورچریز ہیں، جو سرد خانے ہیں، وہ سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بالکل گنجائش نہیں ہوتی، اور جیسے ہی گنجائش بنتی ہے تو ہمارے کسی بھائی کی میت وہاں پہ منتقل کی جاتی ہے، تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ اس وقت کی وجہ سے آپ کسی ایک دفتر کو، کسی ایک شخص کو یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا جب یہ وبا نہیں تھی، ایک سسٹم تھا، چل رہا تھا، کیپیسٹی بھی تھی میتوں کو لینے کی، لیکن اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانیں کھو رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیتھس ان کو ہو رہی ہیں، وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے ایک رش کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ان باڈیز کو بر وقت سیکیور کرنے میں قاصر ہیں۔ ہمارے لیے دوسرا مسئلہ باڈی سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ان کی جلد از جلد پاکستان منتقلی، اور اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا کہ 2 فلائٹیں، ایک 2 جون کو یعنی کل، جس کے اندر 20 میتوں کی گنجائش ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان منتقل ہوگی، اور اگلی 6 تاریخ کو ہوگی جس میں بھی شاید اتنی ہی جو لاشیں ہیں وہ پاکستان منتقل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ سفارت اس سلسلے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور آپ کو بر وقت اطلاع رہے گی، اور انشاءاللہ یہ ان 2 جہازوں سے اور مزید جہازوں سے ہم یہ جو ہماری میتیں ہیں ان کو ہم پاکستان منتقل کریں گے۔ بھائیوں، میں ایک اور بات آپ سب کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی حساس بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ٹکٹیں بیچ رہا ہے، وہ ٹکٹس آپ یہاں سفارت سے لیتے ہیں، اور اس ہر ٹکٹ کی ڈپینڈنگ آن دا کلاس ایک قیمت ہے جو آپ دے رہے ہیں پی آئی اے کو۔ میرے بھائی، یہ جو بات چل رہی ہے ایک سوشل میڈیا میں کہ شاید زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں ہر ٹکٹ کے پیچھے، یا ٹکٹس بیچے جا رہے ہیں زیادہ قیمتوں پہ، یہ ایک غلط تاثر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ
تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. اگر کہیں آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں تو بغیر کسی ڈیلے کے یہ چیز مجھ تک پہنچائے. میرا نمبر آپ تک اسی ویڈیو میں آپ تک آ جائے گا اور مجھے کال کر دیں اور مجھے بتا دیں, میں اس پہ بذات خود ایکشن لوں گا. میرے بھائیوں, میں ونس اگین آپ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں, آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ سفارت کا عملہ اور میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہ کے اس کو لڑیں گے انشاءاللہ. ہم سب کے لیے اللہ ہم سب پہ مہربان ہو. بہت بہت شکریہ. رپورٹ حافظ عرفان کٹانہ, نیوز ڈائریکٹر جہان میڈیا گروپ گلف.